ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتعظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب سعید حافظ محمد شرجیل صاحب کے حفظ قرآن مکمل ہونے پر انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ اس نیک بخت بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا بڑا اہتمام اور پروگرام سجایا گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ آج کی اس تقریب سعید کو ہمارے لیے میدان قیامت کے اندر باعث نجات بنائے اور دنیا کے اندر باعث سعادت بنائے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر اگر لوگوں کے سامنے کھانے کا بھی اہتمام ہو اور وقت بھی قریب ہو کھانے کا، تو اس وقت فطرتاً اور کوئی بات بندے کو اچھی نہیں لگتی، بندے کا سارا دھیان اور توجہ اس طرف ہوتی ہے
اور متکلم کا ذہن ہوتا ہے کہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں بات لوگ میری توجہ سے سنیں. تو اگر آپ چند لمحات تمام تر اپنی مصروفیات اور اپنی توجہات کو ہٹا کے اس بات کی طرف کان لگا کے بات کو سننے کی کوشش کریں جس کتاب کے متعلق رب کائنات فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جس وقت قرآن مقدس پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے تو جس بندے کے دل میں اگر رتی بھر بھی ایمان ہے تو وہ بندہ کائنات کی ہر چیز کی طرف توجہ ہٹا کے اس کلام کو سننا چاہے گا جس کلام کو رب اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ آپ جب زمین پر میرا قرآن پڑھتے ہیں تو میں عرش برین پہ صرف تیری زبان سے پڑھا ہوا قرآن سنتا ہوں. تو جو کتاب اتنی مقدس ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بالا ہے، اتنی اولا ہے، اتنی افضل ہے، اتنی اکمل ہے، اتنی اجمل ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کے لیے رب نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ اس دھرتی پہ اس زمین پہ قرآن کے قاری بنے اور میں خود رب اس قرآن کا سامع بننا چاہتا ہوں. تو اس قرآن کی سماعت اور سننا باعث سعادت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. اس لحاظ سے آپ حضرات سے صرف چند لمحات اور چند منٹ لوں گا. اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس مختصر بات کے اندر اللہ ایسی بات کرنے کی توفیق عنایت فرما دے کہ وہ بات اگر دل دماغ میں اتر جائے تو وہ بات اتنی اعلیٰ ہو کہ خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے ان تمام چیزوں سے وہ بات افضل ہو اور وہ بات کامل اور مکمل ہو. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات فائدہ سے خالی نہیں ہوگی. دنیا کے جہان کے اندر ہر بندہ جب دنیا کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کے اتار اور چڑھاؤ کے اندر، اس کی زندگی کے لیل و نہار کے اندر جتنی سکنات ہوتی ہیں، جتنی حرکات ہوتی ہیں، جتنے معاملات ہوتے ہیں، جتنی معیشت ہوتی ہے، جتنی معاشرت ہوتی ہے، جتنی سیاست ہوتی ہے، جتنی قیادت ہوتی ہے، جتنی عبادت ہوتی ہے، جتنی ریاضت ہوتی ہے، تو اس کے اندر بندے کا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور ایمان اس کے دل میں محفوظ ہوتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے، اس کا تصور اور یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنے معاملات میرے ساتھ چل رہے ہیں یا آگے ہونے والے ہیں ان تمام تر معاملات کے اندر میرے رب کا فضل اور میرے رب کی رحمت شامل حال ہے. ہر چیز میں بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کس کا فضل ہے. بندے کی صحت ہے کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، جوانی ہے کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، مال ہے کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، اولاد ہے کہتا ہے اللہ کا فضل ہے. وہ یار تیرا بیٹا انجینئر بن گیا کہتا ہے اللہ کا فضل ہوا، کہتا ہے تیرا بیٹا ماسٹر بن گیا کہتا ہے اللہ کا فضل ہوا. جو چیز کائنات کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، جو چیز تیرے دل میں ہے، تیرے من میں ہے اور تیرے وہم و گمان میں ہے، تیرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ فضل بھی میرے رب کا ہے اور رحمت بھی میرے رب کی ہے. لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آسمان سے لے کر عرش برین سے لے کر تحت الثری تک اس کے دائیں بائیں، شرقن غربن شمالن جنوبن فوقن تحتن، ہر لحاظ سے جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے تیرا ایمان گواہی دیتا ہے، تیرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل بھی ہے اور میرے رب کی رحمت
کائنات بھی ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے ساری کائنات جو کچھ نظام میں نے رکھا ہے اس کائنات کے اندر وہ آپ کو نظر آتا ہے، تیرا ایمان گواہی دیتا ہے کہ یہ رب کا فضل ہے، لیکن رب کہتا ہے جس بندے کو میں قرآن والی دولت سے نواز دیتا ہوں وہ صرف فضل نہیں ہوتا بلکہ فضل عظیم ہوتا ہے، فضل نہیں بلکہ فضلوں کا سردار فضل اس بندے پہ ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم اتر گیا، جس کے سینے میں یہ کتاب اتر گئی، جس کے سینے میں یہ قرآن اتر گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میرا فضل، میری رحمت، مگر قرآن میری رحمتوں کا چشمہ، ہر چیز میرا فضل، لیکن تمام کائنات کے ان فضلوں کو دیکھو تو ان کے اندر میرا مخزن جو ہے وہ قرآن ہے، معدن جو ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو اس قرآن والی دولت سے میں نے نواز دیا، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن اس کے سینے میں اتر گیا تو میں رب بھی اعلان کرتا ہوں کہ میرا فضل عظیم اس بندے کے سینے میں نازل ہو گیا۔ اس کی ایک مثال سن لیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ سب سے پہلا فضل عظیم اللہ نے جب کرنے کا پروگرام بنایا، ارادہ کیا، اللہ فرماتے میری مخلوق کے اندر میں نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، جتنی میری مملوک ہے، جتنی میری مرزوق ہے، جتنی میں نے کائنات بنائی ہوئی ہے، اس ساری کائنات کے اندر میں نے ایک پیدا کیا، اپنا پیغمبر اور اپنا نبی اور رسول۔ جب وہ زمین پہ آیا اس کی 40 سال کی عمر ہو گئی۔ جب 40 سال کی عمر کی دہلیز کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں، اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں 40 سال کے بعد جس وقت میں نے عرش برین سے فضل عظیم اتارنے کا پروگرام بنایا، اس وقت سب سے پہلا فضل عظیم جس ہستی پہ نازل ہوا، جس ہستی پہ اترا، جس ہستی پہ آیا، وہ کائنات کا دولہا محمد الرسول اللہ ہے، وہ کائنات کا تاجدار محمد الرسول اللہ ہے، وہ کائنات کا تاجور محمد الرسول اللہ ہے، جو ہادی سبل بن کے آیا، جو فخر رسول بن کے آیا، مراد المشتاقین بن کے آیا، بہترین بن کے آیا، نازنین بن کے آیا، محجبین بن کے آیا، اولین بن کے آیا، آخرین بن کے آیا، عابدین بن کے آیا، ساجدین بن کے آیا، امام القائدین بن کے آیا۔ اس محمد پر میں نے سب سے پہلے اپنا فضل عظیم کیا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر لوگ تو منصوبے بنا رہے تھے، آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لوگ تو آپ کو قسم و قسم کے غلط فیصلے کروانا چاہتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن میرے پیغمبر آپ راستے پہ بھی قائم رہے ہیں، آپ اس صراط مستقیم پہ بھی قائم رہے ہیں۔ میرے پیغمبر وجہ کیا
گیا ہے، دنیا ناکام ہو گئی ہے، محمد کامیاب ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ کے خلاف مکے کے اندر منصوبہ بنایا گیا، وہ مکے والے مشرک ناکام ہو گئے، مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں نے منصوبہ بنایا، عیسائیوں نے بنایا، منافقین مدینہ نے بنایا، لیکن اللہ فرماتے میرے پیغمبر تسلی رکھنا، تسلی رکھنا، وَمَا يَسُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، ایک مکھی کے سر کے برابر کوئی پارٹی، کوئی جماعت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کو راستے سے نہیں ہٹا سکتی، آپ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروا سکتی۔ کیوں میرے پیغمبر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ توجہ ہے بھائی آپ کی؟ امید ہے کہ اب آپ کی توجہ میری طرف مبذول ہو گئی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ جو توجہ میری طرف ہوئی ہے، اللہ اس توجہ کو باعث ہدایت بنا دے، بات سمجھ آ جائے تو مزہ اور کمال اس کے اندر ہوتا ہے، صرف سننے کی بات نہیں ہے، اس قرآن کا سننا بھی ضروری، اس قرآن کا دل میں ایمان کے ساتھ ماننا بھی ضروری، اور اسی قرآن پر ساری زندگی ڈٹ کے عمل کرنا بھی۔ اچھا، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اے میرے پیغمبر ساری دنیا تیرے مقابلے میں ناکام کیوں ہو گئی ہے اور آپ اکیلے تنے تنا محمد الرسول اللہ کامیاب ہو گئے ہیں؟ بدر میں کامیاب آپ ہو گئے، احد میں کامیاب آپ ہو گئے، جنگ میں کامیاب آپ ہو گئے، جہاد کے میدان میں کامیاب آپ ہو گئے، مکے کی سرزمین پہ کامیاب بھی آپ کے قدم چوم رہی ہے، آپ مدینے میں آتے ہیں تو مدینہ سارا تیری انتظار کر رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کی دھرتی پہ کامیابی آپ کے قدم چوم رہی ہے۔ میرا پیغمبر یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، انزل اللہ علیک الکتاب، میں نے تیرے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے میں نے آپ کو کیا رنگ لایا، اس کتاب کے ذریعے میں نے کیا ترقی دی، اس کتاب کے ذریعے تیرے دل میں کتنا کمال آیا، کتنا جلال آیا، کتنا جمال آیا، کتنا بخت آیا، کتنا اقبال آیا، کتنا یول و معال آیا، اے میرے پیغمبر وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے پاک پیغمبر اس کتاب کے ذریعے میں نے تیرا سینہ کھول دیا، اور تیرے سینے کے اندر میں نے علم کو پلٹ دیا، حکمت آ گئی تو تیرے سینے میں، بصیرت آ گئی تیرے سینے میں، علم قرآن آ گیا تیرے سینے میں، اور قرآن کی تفسیر اور متن شرح سارا تیرے سینے کے اندر میں نے جمع کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے میرے پاک پیغمبر اسی قرآن کے ذریعے میں نے تیرے اوپر فضل عظیم جمعہ و قرآن، میں نے قرآن کو تیرے سینے میں جمع کیا، یہ قرآن کا تیرے سینے پہ اترنا اور تیرے دل میں ٹھہر کے جمع ہونا، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میں اللہ کا فضل عظیم ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے، جس کے سینے پہ قرآن مقدس کا علم داخل ہو جاتا ہے، وہ فضل عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے، فضل عظیم کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے میرے پیغمبر وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جو کوشش کر رہے ہیں وہ خود تو بھٹک جائیں گے راستے سے، خود تو ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے، لیکن وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ جب تک تیرے سینے میں فضل عظیم والی دولت موجود ہے، دنیا نقصان خود اٹھا سکتی ہے، خسارے میں جا سکتی ہے، لیکن آپ کو کبھی نقصان اور خسارہ نہیں پہنچا سکتے۔ ایک مثال، شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دیں سبحان اللہ، توجہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شیخ اللہ کے
ولی ہے اور ولی اللہ کا عمل دیکھیں کہ آپ اور میں تو فرض نماز کی اہمیت دل میں نہیں رکھتے، جو اللہ کا ولی ہے اس کی زندگی میں کبھی تہجد بھی قضا، حالانکہ تہجد کی نماز صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، باقی امت پر فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے۔ لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ رات کو بستر گرم نہیں کرتے، وہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کو راضی کرتے ہیں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وضو کر کے جب مصلی کے قریب آیا تہجد کی نماز ادا کرنے کے ارادے سے، اچانک اندھیرے کے اندر میرے صحن کے اندر ساری روشنی ہی روشنی ہو گئی، اور وہ روشنی زمین سے آسمان تک مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ رات تو بڑی اندھیری ہے لیکن یہ روشنی کہاں سے آ گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر چند لمحے گزرتے ہیں، اس روشنی کے اندر سے آواز آتی ہے عبد القادر کیا کرنے لگا، عبد القادر اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہو، اتنی سردی کے اندر اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر رہے ہو، گرم بسترا نرم بسترا چھوڑ کے ٹھنڈے جائے نماز اور مصلی پہ آ کے ٹھنڈی زمین پہ سجدے کرنے کے پروگرام بنا رہے ہو۔ عبد القادر آنا ربو کا، میں تیرا رب ہوں اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ذکر شکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مشقتیں جو آپ نے اٹھائی ہیں بس وہی کافی ہیں، میں راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنا، کوئی روزہ نہ رکھنا، کوئی حج زکوٰۃ صدقات خیرات کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے جس وقت اس روشنی کے اندر سے یہ آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں اور میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آواز آئی تو میں نے اس آواز کو سن کے اللہ کے قرآن کے سامنے رکھا کہ آیا یہ آواز قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے۔ تو پہلے کوئی عبادت معاف نہیں ہے، کوئی روزہ معاف نہیں ہے، کوئی حج معاف نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر جو ساری کائنات کے پیغمبروں کا بھی پیغمبر، نبیوں کا بھی نبی، رسولوں کا بھی رسول، اماموں کا امام بن کے آیا، ہادی بن کے آیا، شافی بن کے آیا، کافی بن کے آیا، مہدی بن کے آیا، مزمل بن کے آیا، مدثر بن کے آیا، شاہد بن کے آیا، نذیر بن کر آیا، بشیر بن کر آیا، سراج منیر بن کر آیا۔ اگر عبادت معاف ہوتی تو اس پیغمبر کو اللہ کہتے عبادت نہ کرو جو معصوم بھی ہے، صرف معصوم نہیں امام المعصومین ہے، جو مخدوم بھی ہے بلکہ مخدوم کائنات بھی ہے۔ جب عبادت رب کہتا ہے اس پہ معاف نہیں ہے تو میں کون ہوں؟ میں تو اس محمد کا غلام ہوں۔ لہٰذا یہ آواز رب کی نہیں ہو سکتی، یہ شیطان مجھے پھسلانا چاہتا ہے، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسی وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم کا بتلایا ہوا وظیفہ مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب شیطان کے ڈاکے کا خطرہ ہو تو پھر بندہ کیا پڑھتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے آپ نے زبان سے وظیفہ جاری کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب میں نے یہ پڑھا تو ساری روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا دوبارہ چھا گیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان کی حرکت تھی، وہ شیطان مجھے عبادت والے رستے سے پھسلانا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے اور روکنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان غائب ہو گیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نہیں کہتے او لعین مردود پھر دوسرا حملہ کر رہے، پہلا حملہ کیا کہ میں رب ہوں، اب دوسرا حملہ کر رہے کہ علم نے تمہیں بچایا، مجھے علم نے نہیں بچایا۔ ما
यतगम्मदनी बिरहमतिम मिन्हु, मुझे किसी चीज ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत ने बचा लिया है। उसके फजल से, आपके हमले से मैं बच गया हूँ। उसका फजल ना होता तो मैं भी बच ना सकता। अल्लाह भी कहते हैं वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युज़िल्लूका वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रूनका मिन शैइन। ए मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो भी कोई बच जाता है, जो भी कोई तरक्की की रास्ते पे चढ़ जाता है, उस पे मैं अल्लाह का फजल भी होता है और मेरी रहमत भी होती है। इसलिए मेरे पैगंबर आप ऐलान फरमा दे, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐलान फरमा दे मेरे पैगंबर के लोग तो पता नहीं किस चीज पे खुश होंगे, मैं मोहम्मद अल्लाह की रहमत पे खुश हूँ, मैं मोहम्मद अपने अल्लाह के फजल पे खुश हूँ। क्या मतलब? कुरान मेरे पास पहुंच गया, कुरान अल्लाह का फजल भी है, अल्लाह की रहमत भी है। आप उन चीजों पे खुश हैं जो आपने जमा की हुई हैं, दौलत पे खुश है, माल पे खुश है, कौम कबीले पे खुश है, कोठी बंगले पे खुश है, गाड़ियों पे खुश है, प्लाटों पे खुश है, घरों पे खुश है, मकान में खुश है, जमान में खुश है, जहान में खुश है। मोहम्मद करीम फरमाते हो व खैरुल मिम्मा यजमऊन, सारी कायनात को जमा कर दो, जो फजल अल्लाह ने मैं मोहम्मद पे कुरान नाजिल करके किए, इस फजल का मुकाबला सारी कायनात की दौलत नहीं कर सकती। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।